فاروق اعظم کی خلافت۔ آپ کی خلافت خدا کی قدرت کاملہ کا اور رحمت واسعہ کا ایک عجیب نمونہ تھی۔ جو کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت نے ان کی ذات والا میں پیدا کر دیے تھے، ان کے ظہور کا پورا موقع زمانہ خلافت ہی میں حاصل ہوا تھا۔ جو وعدے حق تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے، جو پیشن گوئیاں قرآن مجید اور احادیث نبوی میں متمکن دین اور ظہور ہدایت اور فتوحات مذکور ہیں، وہ بآحسن وجوہ آپ کی خلافت میں مکمل ہوئی۔ اگر آپ خلافت کے کارنامے اور آپ کے ظاہری باطنی کمالات باجمال بھی بیان کیے جائیں تو ایک دفتر چاہیے۔ اخلاق و عادات۔ 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد مسند آرائے خلافت ہوئے اور تھوڑے ہی دنوں میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست کو ملک عظیم جیسا بنا دیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی بذریعہ وحی اطلاع دی گئی تھی، آپ کے مزاج مبارک میں سختی زیادہ تھی، غصہ جلد آ جاتا تھا، بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کیفیت تھی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ 2 صفتیں عجیب و غریب تھیں۔ اول یہ کہ اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ آتا تھا، دوم یہ کہ عین اشتعال کی حالت میں کوئی شخص آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ دیتا تو فوراً غصہ رفع ہو جاتا کہ گویا تھا ہی نہ ہو۔ جب آپ خلیفہ ہوئے تو لوگ آپ کی سخت گیری سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ گھروں سے باہر نکل کر بیٹھنا چھوڑ دیا۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے خطبہ پڑھا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میری سختی اس وقت تک تھی کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی نرمی سے فیضیاب تھے۔ میری سختی ان کی نرمی کے ساتھ مل کر اعتدال کی کیفیت پیدا کر دیتی تھی، مگر اب میں تمہارا والی ہوں، اب میں تم پر سختی نہ کروں گا اور اب میری سختی ظالموں اور بدکاروں پر ہوگی۔ اسی خطبہ میں فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں سنت نبوی اور سیرت صدیقی کے خلاف کوئی حکم دوں تو کیا کرو گے؟ لوگ کچھ نہ بولے۔ آپ نے پھر دوبارہ یہی سوال ارشاد فرمایا تو ایک نوجوان تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، فعلنا ہکذا، یعنی اسی طرح تلوار سے سر کاٹ دیں گے۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ تواضع کی صفت آپ میں اس قدر تھی کہ اس کا اندازہ کرنے سے انسانی عقل عاجز تھی۔ عرب و عجم کا بادشاہ، بلکہ بادشاہوں کا فرمانروا، اور اس میں اس قدر تواضع۔ خلیفہ ہونے کے بعد ممبر پر جب گئے تو اس زینہ پر بیٹھے جس پر حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اوپر بیٹھیے تو ارشاد فرمایا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ مجھے اس مقام پر جگہ مل جائے جہاں ابوبکر صدیق کے پاؤں رہتے ہوں۔ عدل و انصاف۔ آپ کا عدل ضرب المثل ہے۔ خود اپنے فرزند ابو شمحہ پر حد جاری کی۔ انہوں نے مصر میں شراب پی تھی۔ حضرت عمر بن عاص نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلا کر پوشیدہ طور پر آہستہ آہستہ درے لگائے۔ جب یہ خبر حضرت عمر کو ملی تو انہوں نے لکھا کہ عمر بن عاص، تمہاری جرأت پر ہمیں تعجب ہے، تم نے میرے حکم کے خلاف کیا۔ کیا اب میں تمہیں معزول کرنے کے سوا کوئی رائے نہیں رکھتا؟ تم نے ابو شمحہ کو یہ خیال کر کے کہ امیر المومنین کا لڑکا ہے، گھر کے اندر ہلکی سزا دی، حالانکہ تم کو اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے تھا جو سب کے ساتھ کرتے ہو۔ اب اس کو میرے پاس بھیجو تاکہ اس کو اس کی بدعمالی کی سزا ملے۔ چنانچہ جب وہ آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سفارش کی کہ اے امیر المومنین، ایک بار سزا مل چکی ہے، لیکن آپ نے ایک نہ سنی۔ ابو شمحہ رونے لگے اور عرض کیا، اے والد، میں بیمار ہوں، دوبارہ مجھے سزا دیں گے تو میں مر جاؤں گا۔ آپ نے کچھ توجہ نہ دی اور قاعدہ کے مطابق سزا دی۔ اس سے ابو شمحہ کی بیماری بڑھ گئی اور 1 مہینہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ فاروق اعظم کے گشت کے چند واقعات۔ دنیا میں کون بادشاہ ایسا ہوا ہے جو خود چوکیداری کا کام انجام دے؟ حضرت فاروق اعظم دن میں تنہا مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے اور صرف ایک درہ ہاتھ میں ہوتا تھا۔
اور راستہ چلتے چلتے کوئی مجرم قابل سزا مل جاتا تو وہیں اس درے سے سزا دے دیتے تھے، اور راتوں کو تنہا گشت کرتے تھے۔ نہ صرف مدینہ بلکہ باہر ملکوں میں بھی سفر کیا کرتے تھے۔ وہاں بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کا درہ لوگوں کی تلوار سے زیادہ خوفناک ہے۔ ان کے گشت کے واقعات تو بہت ہیں، مگر ہم ذیل میں چند واقعات دیکھتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق گشت کر رہے تھے۔ ایک اعرابی کی طرف سے آپ کا گزر ہوا جو اپنے خیمہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم اس طرف کیوں آئے ہو؟ یہی باتیں آپ اس سے کر رہے تھے، لیکن یکا یک خیمہ سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بات تم سے تعلق نہیں رکھتی، ایک عورت ہے جس سے درد زا ہو رہا ہے۔ یہ سن کر اپنے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ام کلثوم، ذرا کپڑے تو تبدیل کرو اور میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ آپ ان کو لے کر اس اعرابی کے پاس پہنچے اور اس اعرابی سے فرمایا، کیا اس عورت کو اندر جانے کی اجازت دیتے ہو؟ اس اعرابی نے اجازت دی اور حضرت کلثوم اندر تشریف لے گئیں، اور تھوڑی دیر بعد حضرت کلثوم نے پکار کر کہا کہ اے امیر المومنین، اپنے دوست کو خوشخبری دے دو، یہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس اعرابی نے جب امیر المومنین کہتے ہوئے سنا تو کانپ گیا اور جلدی سے مؤدب ہو کر بیٹھ گیا اور معذرت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، کوئی حرج کی بات نہیں، صبح کو ہمارے پاس آنا اور اپنے اس بچے کا وظیفہ مقرر کر کے اس کو کچھ دیا۔ ایک شب کو آپ گشت کرتے ہوئے ایک گھر کے قریب پہنچے تو سنا کہ ایک ضعیفہ اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین کی طرف سے اعلان ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچا جائے۔ بڑھیا نے کہا، اس وقت امیر المومنین یہاں ہیں اور نہ منادی۔ لڑکی نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ظاہر میں تو امیر المومنین کی اطاعت کریں اور باطن میں مخالفت۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور اپنے غلام اسلم کو، جو اس وقت آپ کے ساتھ تھا، کہا کہ اس مکان کی کوئی نشانی بنا دو۔ اور دوسرے دن آپ نے وہاں ایک شخص کو بھیجا اور اس کو اپنے صاحبزادے عاصم کے لیے پیغام دیا اور فرمایا کہ اس میں برکت ہوگی۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز اسی لڑکی کے وطن سے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت۔ حضرت فاروق اعظم کی شہادت اسلام کے ان مصائب میں سے ہے جن کی تلافی نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ وہ ایسی ہستی ہیں کہ جس دن وہ مسلمان ہوئے، دین اسلام کی عزت و شوکت بڑھ گئی، اور اپنے عہد خلافت میں تو وہ کام کیے جن کی نظیر چشم فلک نے نہیں دیکھی، اور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے، مسلمانوں کا اقبال بھی رخصت ہو گیا۔ آپ کی شہادت کا مختصر حال یہ ہے کہ جب آپ اپنے آخری حج سے واپس ہوئے تو وادی محسب میں اپنی چادر سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ چاند کی طرف جو نظر کی تو اس کی روشنی اور اس کی تنویر آپ کو اچھی معلوم ہوئی۔ پھر فرمایا کہ دیکھو، ابتدا میں یہ کمزور تھا، پھر بڑھتے بڑھتے پورا ہو گیا، اب یہ گھٹنا شروع ہوگا۔ یہی حال دنیا میں تمام چیزوں کا ہے۔ پھر دعا مانگی کہ اے اللہ، میری رعیت بہت بڑھ گئی ہے اور میں اب کمزور ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبل اس کے کہ مجھ سے فرائض خلافت میں کچھ قصور ہو، مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ اس کے بعد مدینہ پہنچ کر آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری ہیں۔ آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ اب میری موت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز معمول کے مطابق نماز کے لیے مسجد میں بہت جلدی تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والوں کو اس درہ سے جگاتے تھے۔ اس کے بعد مسجد پہنچ کر نمازیوں کو صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تھے اور نماز شروع کرتے تھے، اور نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے۔ اس روز بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ نماز ویسے ہی شروع کی تھی، صرف تکبیر تحریمہ کہہ پائے تھے تو ایک مجوسی کافر ابو لولو، جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے مسجد کی محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر کے لگائے۔ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آگے بڑھ کر بجائے آپ کے امامت کی مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ ابو لولو نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار حائل تھیں، ان سے نکل جانا آسان نہیں تھا،
لہٰذا اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی ہوئے، اتنے میں نماز مکمل ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ گرفتار ہو گیا تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ قابل غور بات، اتنا عظیم واقعہ ہو گیا لیکن کسی مسلمان نے نماز نہیں توڑی، بلکہ نماز کو پورے اطمینان کے ساتھ مکمل ادا کیا گیا۔ نماز کے بعد حضرت فاروق اعظم کو اٹھا کر لوگ ان کے گھر پر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے نماز فجر اسی حالت میں ادا کی۔ سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ حضرت ابن عباس نے کہا کہ ابو لولو مجوسی۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر اتنی بلند آواز سے پڑھی کہ باہر تک آواز آئی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک کافر کے ہاتھ سے مجھے شہادت ملی۔